اب آپ کے سامنے بلا تاخیر خطاب فرماتے ہیں فخر سادات حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ جیسا کہ حضرت ربانی صاحب آپ کو اس طرف راغب کر رہے تھے کہ آپ بولتے رہیں، جاگتے رہیں، ذکر اللہ سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ بلوچ صاحب تو خطاب فرما چکے ہیں، جو جملہ دینے سے پہلے ایڈوانس سبحان اللہ مانگتے ہیں، تو شاہ صاحب ایڈوانس تو نہیں مانگیں گے، صرف آپ کے جاگنے کا ثبوت مانگیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوست، دین کامل مکمل ہو چکا ہے۔ قرآن دی صورت اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث دی صورت، اور اس دی خبر بھی قرآن پاک دی اسی آیت مبارکہ چ موجود ہے جو خطبہ مسنونہ چ پڑھی۔ یاد رکھیے، جس طرح قرآن اور حدیث مکمل ہے، اسی طرح قرآن اور حدیث دی سمجھ، فہم اور عمل بھی صحابہ کرام تے مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم، اس دے اندر صحابہ کرام بھی داخل۔ قرآن اور حدیث مکمل، قرآن اور حدیث دی سمجھ اور اس دے اتے عمل بھی مکمل۔ ہن قیامت تک قرآن و حدیث تے عمل اسی طرح ہوئے گا جس طرح عمل صحابہ کرام نے کیتا ہے۔ اور یاد رکھیے، سارا دین صحابہ کرام دی امانت اور دیانت تے کھڑا۔ اس دی مثال میں اس طرح عرض کروں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک اپنے ہاتھ سے نہیں لکھا۔ توجہ میرے آ رہے، تاکہ تھوڑے وقت اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس دا جو آخری پیغام اور بیانیہ ہے وہ تھوڑے سامنے رکھا جا سکے۔
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 پارے قرآن اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا. آپ دے پاس جبریل آ کے قرآن پڑھتے سن. آپ دے سینے پاک وچ قرآن محفوظ ہوندا سی. پھر آپ اپنی زبان تو قرآن پاک دی تلاوت فرماندے سن، اور تلاوت تو بعد فرماندے سن صحابہ کرام نو کہ میری تلاوت شدہ آیات نو تسی لکھو. وہ لکھنے والے صحابہ کاتبین قرآن اور کاتبین وحی تھے. صحابہ کرام سارا قرآن کس نے لکھا؟ توجہ ہے تھوڑی؟ محنت نہیں لگتی جی میرے باری صاحب فرما رہے. توجہ ہے ماشاءاللہ؟ ہاتھ چکو ماشاءاللہ جڑے تنگ بیٹھے ہو. پھر متوجہ ہو جاؤ، بات سنو، غور کرو، سمجھن دی کوشش کرو. میں سمجھان دی کوشش کرنا. میں عرض کر رہا صاحب کہ نبی علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے قرآن نہیں لکھا. سارا قرآن کنہوں نے لکھا؟ صحابہ کرام. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے حدیث بھی نہیں لکھی. حدیث بھی کنہ لکھی نے؟ صحابہ کرام. قرآن اور حدیث لکھن تو بعد، نبی علیہ السلام دے لکھوان تو بعد، نبی علیہ السلام نے قرآن کی کتابت پر، حدیث کی کتابت پر نظر ثانی بھی نہیں فرمائی. توجہ فرمائی؟ چاہیے سی نبی علیہ السلام صحابہ کرام کو پوچھ دے کہ قرآن پاک تسا لکھیا ہے، میں نے لکھیا ہوا قرآن دکھاؤ تاکہ میں نظر ثانی کرا. آپ نے نظر ثانی نہیں فرمائی. صحابہ کی ہاتھوں پر، صحابہ کی ایمان پر، صحابہ کی دیانت پر، صحابہ کی امانت پر رسول اللہ کو اتنا یقین تھا جتنا یقین جبریل کی امانت پہ تھا. جبریل امین قرآن لے آئے. جبریل امین نے قرآن پاک جو رب نے دیا وہی لائے، کوئی اور لفظ ملایا نہیں، ملایا نہ کم کیا نہ زیادہ کیا. پھر نبی علیہ السلام دے سینہ پاک جو قرآن جمع ہوا وہی ہوا جو جبریل لے آئے. رسول اللہ نے قرآن وہی پڑھا جو جبریل علیہ السلام نے آپ کے سامنے پڑھا اور سینے میں محفوظ ہوا. آپ کی زبان بھی معصوم. پھر نبی علیہ السلام کی پڑھی ہوئی آیات کو لکھا صحابہ نے ایسے ہی لکھا جیسے لوح محفوظ پہ لکھا تھا، ایسے لکھا جیسے جبریل لایا تھا، ایسے لکھا جیسے رسول اللہ نے پڑھا تھا. تو یاد رکھیے پھر سارا قرآن کن کے ہاتھوں کی امانت پہ کھڑا ہے؟ صحابہ کی. اس میں سیدنا عثمان بھی، قرآن لکھنے والوں میں سیدنا علی بھی، اور قرآن ہی لکھنے والوں میں سیدنا امیر معاویہ بھی. یعنی ان سارے صحابہ کرام کاتبین قرآن، کاتبین وحی دی امانت پر قرآن کھڑا ہے اور ساری احادیث. جس طرح قرآن لا ریب فیہ ہے، پھر غور کیجیے، جس طرح قرآن لا ریب فیہ ہے اسی طرح صحابہ کا ایمان بھی لا ریب فیہ ہے. صحابہ کرام دے ایمان وچ کوئی شک شبہ نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مکمل ہو چکا ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے، اور صحابہ کرام نے اس قرآن اور حدیث سے عمل کر کے امت نو دکھا دیتا ہے. اور اسے عمل نو اللہ نے قبول کر کے فرمایا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ایمان اس طرح اگر لے آئے وہ لوگ جس طرح ایمان لے آئے پیغمبر کے صحابہ، تو ساری دنیا والے لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. اور اگر صحابہ جیسا ایمان نہیں ہوئے گا تو گویا کسی دا ایمان مقبول نہیں. ایمان صحابہ جیسا. حدیث بھی ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ایک وقت آئے گا میری امت 73 فرقے تقسیم ہو جائے گی.
پھر فرمایا میرے صحابہ 73 گروہاں چو 72 جان گے جہنم میں، ایک گروہ جنت تے جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا محبوب جی جس گروہ نے جنت تے جانا ہے اس دی کوئی علامت نشانی؟ آپ نے صرف اپنی ذات ساتھ نہیں رکھی، ساتھ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس چیز پر میں آج اور میرے صحابہ ہیں، جڑی جماعت اس عقیدے پر قائم رہے گی وہ جماعت کامیاب ہوئے گی، وہ جماعت منصور ہے، وہ جماعت جنتی ہے، وہ جماعت ناجی ہے۔ یہ رسول اللہ نے فرما دی۔ قرآن پاک دی ایک اور آیت تے غور کیجیے، فرما جڑا بندہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی مخالفت کرے، سنت دی مخالفت کرے، قرآن دی مخالفت کرے اور قرآن اور حدیث نو چھوڑ کے صحابہ دے راستے نو چھوڑے۔ چاہیے دسی قرآن کہندا کہ جس طرح قرآن پاک اللہ دے رسول دی اطاعت کرے، لیکن ساتھ ساتھ اللہ نے فرمایا جڑا رسول اللہ دی مخالفت کرے اور صحابہ دا راستہ چھوڑے، یعنی قرآن و حدیث تے عمل کرن وچ صحابہ نو معیار نہ سمجھے، اپنی مرضی کرے۔ قرآن پاک دے الفاظ سے ذرا غور کیجئے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جڑا رسول اللہ کی مخالفت کرے حق آ جان تو بعد اور صحابہ کا راستہ چھوڑے، قرآن و حدیث پہ عمل صرف ضروری نہیں ہے، قرآن و حدیث پہ عمل کے ساتھ ساتھ اس طرح عمل کرنا ہے جو عمل کنہ کیتا ہے، بولو صحابہ کرام۔ قرآن پاک دی جس آیت تو جو صحابہ نے سمجھا وہ حق ہے، قرآن و سنت سے جو صحابہ نے سمجھا وہ حق ہے، قرآن و سنت کا معنی جو صحابہ نے کیا وہ حق ہے، قرآن و سنت کی تشریح جو صحابہ نے کی وہ حق ہے، جو صحابہ نے عمل کیا وہ حق ہے۔ نیا مسئلہ جو ہے وہ دین کے اندر اضافہ ہے۔ قرآن و حدیث پہ عمل ایسے کیجئے جیسے صحابہ کرام نے کیتا۔ ایک اور حدیث سنیے، سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میرے جان تو بعد اسی بڑے بڑے اختلافات ویکھو گے، جدو اختلافات ہو جان اس ویلے اپنے داڑ دے نیچے مضبوطی نال تسا دو چیزن پکڑنا ہے۔ یا رسول اللہ وہ دو چیزاں کیڑی ہیں؟ فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت، ابو بکر و عمر عثمان و علی کی سنت۔ پیغمبر نے اپنی ذات کے ساتھ کس کو جوڑا؟ بولو صحابہ کرام کو۔ صحابہ کرام کو ساتھ رکھا۔ صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ صحابہ کرام اگر چاند رسول اللہ ہیں تو ستارے صحابہ، بولو ستارے کون ہیں؟ صحابہ۔ اور جڑا ستارہ ہوندہ ہے نا وہ ایک وصف ہوندہ ہے کہ وہ خود روشن نہیں ہوندہ، وہ روشنی سورج تو لیندہ ہے۔ صحابہ سارے تے ہر ستارے دا وصف ہوندہ ہے چمکدہ ضرور ہے، بہتی چمک تھوڑی چمک چمکدہ ہے، خود روشن نہیں ہوندہ، روشنی کدھے کو لیندہ ہے؟ تے صحابہ سارے ستارے تے انہوں روشنی کتھو لئی؟ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ صحابہ کرام ستارے اور مصطفیٰ علیہ السلام سورج کس سے روشنی لی؟ صحابہ نے سورج سے، نبوت سے، وحی سے، قرآن سے، دین سے اور سنت سے صحابہ نے نور لی، روشنی لی اور پوری دنیا میں چمکے اور دمکے۔ ستاروں کا ایک وصف اور بھی ہوتا ہے، ستاروں کی طرف منہ کر کے تھوکے تو اپنا منہ گندہ ہوتا ہے، ستاروں کی چمک میں فرق نہیں آتا۔ ستاروں کا ایک اور وصف بھی ہے کہ یہ آسمان کی زینت ہے اور صحابہ ستارے زمین کے اور یہ زمین کی زینت ہے۔ صحابہ کا ایک اور جناب ستاروں کا ایک اور فائدہ بھی ہے
کہ جب شیاطین آسمان کی طرف چڑھنے لگے، رجوم للشیاطین، ستاروں کو توڑ کے شیطانوں کو مارا جاتا ہے، شیطانوں کو رجم کرتے ہیں ستاروں کے ذریعے۔ محمد کے صحابہ ستارے ہیں، آسمان کی طرف شیطان چڑھے تو ستارے پڑتے ہیں، زمین میں شیطان آگے آئے تو محمد کے صحابہ دین کے رکھوالے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا جس گلی میں عمر ہو، جس گلی میں عمر ہو، بولو جھانگ ایک باب عمر، وہاں مسجد ہے، حضرت ربانی صاحب جانتے ہیں، آل الحدیث کی مرکزی مسجد وہاں جھانگ میں باب عمر ہے۔ وہ باب عمر جو ہے وہاں اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، بندے کچھ مارے گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے یہاں سے جلوس لے کے نہیں گزرنا، نہ گزرے، جھگڑا ہوا، کہنے لگے اوپر سے باب عمر کاٹ، یہ کاٹو تب ہم ساں سے گزرے، جب تک یہ لکھا ہوا ہے خیر نہ گزرے، لڑائی ہوگی۔ انہوں نے کہا ہم نے نہیں گزرنا جب تک اوپر باب عمر لکھا ہے۔ میں نے کہا رسول اللہ کی حدیث حق ہے، جہاں عمر ہو، میں نے کہا تم گزر بھی نہیں سکتے، جا بھی نہیں سکتے، کیوں؟ جہاں عمر ہو وہاں شیطان گزر سکتا نہیں، یہ عمر کا خاص ہے، عمر کا وصف ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر میں نے شیاطین جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں، میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، سارے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، تیرے قریب نہیں آتے۔ رسول اللہ کا فرمان سچ ہے، جو آج تک شیطان ہے، جو قیامت تک شیطان ہوگا، وہ عمر کے قریب نہیں جائے گا، کیونکہ عمر ہے۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، وہ اسلام کا ستارہ ہے، وہ اسلام کے رکھوالے اور اسلام کے نگران محافظ ہے، اور اس آیت میں داخل ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن تواڈے اتے دین مکمل ہو چکا ہے۔ چاہیدہ سی رب فرماندہ الیوم اکملت لک دینک واتممت علیک نعمتی ورضیت لک الاسلام دینا، لیکن ایسا نہیں کہا، ضمیر جمع کی لائے، الیوم اکملت لکم، معنی کیا کہ دین صحابہ کا ہے، مکمل رسول اللہ پہ ہوا، لیکن اس کے عملی نفاذ صحابہ کرام پر ہوا۔ صحابہ کرام کے منہج، صحابہ کرام کے مسلک، صحابہ کرام کے ایمان، آپ کے عقیدے، آپ کے عمل جو ہے وہ قیامت تک کے لیے حجت ہے۔ جیسے صحابہ نے عمل کیا ویسے عمل کرو گے تو دین کامل مکمل۔ صحابہ کی سب سے بڑی شان، عزت، عظمت ہے یہ کہ جو صحابہ کرام کرے وہ ہمارے لیے حجت ہے، دین ہے، شریعت ہے۔ صحابہ کرام کا کیا ہوا عمل بولو بدعت ہو سکتا نہیں ہو سکتا، وہ بدعت کی بات سے خارج ہیں، وہ بدعت نہیں ان کا عمل۔ یہ ہو سکتا ہے ان تک حدیث نہ پہنچی ہو، ہم کہیں گے یہ صحابی کا عمل ہے، انہیں حدیث نہیں پہنچی ہوگی تو انہوں نے یہ عمل کیا، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ صحابی نے نعوذ باللہ بدعت کی۔ کیوں؟ صحابہ کا دین یہ صحابہ کا ہے، اور بدعت کی بات سے صحابہ خارج ہے۔ بدعت شروع ہوتی ہے اس کے بعد کہ جو کام رسول اللہ نے نہ کیا ہو، صحابہ نے نہ کیا ہو، تب بدعت ٹھہرتا ہے۔ کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور جڑا کم صحابہ کرام نے نہیں کیا، آج کوئی ثواب و اجر سمجھ کے کرتا ہے تو بولو اسے کیا کہتے ہیں؟ اونچی بولیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کا قول ہے، امام مروزی رحمہ اللہ کتاب سنہ کے اندر فرماتے ہیں کل بدعت ضلالہ وَإِنْ رَأَى النَّاسُ حَسَنًا۔ آپ فرماتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے لوگ اس کو حسنہ کہتے پھریں، لوگ کہیں یہ بدعت حسن ہے۔ سن لو کاموں کی کہ دوستو، میں اعلان کرنا چاہوں گا کہ بدعت حسنہ نہیں ہوتی، بدعت ضلالت ہوتی ہے، بدعت سیئہ ہوتی ہے۔ یہ تقسیم قرآن سے، حدیث سے، دین سے، محدثین سے، صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے یہ ثابت نہیں ہے۔
کہ بدعت کو اقسام میں تقسیم کر دیا جائے کہ یہ بدعت صحیح ہے اور یہ بدعت حسن ہے، یہ بری بدعت ہے اور یہ اچھی بدعت ہے۔ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی اور یہ گمراہی جہنم میں لے کے جائے گی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کا صحیح سند سے اثر قول ہے، چاہے لوگ اچھا بھی کہے لیکن بدعت اچھی ہو سکتی نہیں۔ اگر بدعت حسنہ ہے تو میں سوال کرتا ہوں اس آیت کا معنی کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اسوۃ حسنہ۔ قرآن کہتا ہے پیغمبر کی سنت حسنہ ہے، تم کہتے ہو بدعت حسنہ ہے۔ یہ قرآن کی آیت کا انکار ہے، قرآن سے یہ تمہاری تقسیم ٹکرا رہی ہے۔ قرآن سنت کو حسنہ کہتا ہے، بدعت کو حدیث ضلالہ کہتی ہے۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ دین کے اندر نیا عمل داخل کرنا بدعت ہے۔ اور قرآن پاک کے الفاظ الیوم اکملت لکم دینکم، دین کامل مکمل ہو چکا ہے، اس دین کے اندر کوئی نیا مسئلہ داخل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی آج بندہ کہے کہ میں جشن میلاد کو قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں، میں جشن میلاد کو حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں، تو جواب کیا ہوگا کہ وہ آیات وہ حدیث جو آج تم پڑھو گے وہ نازل رسول اللہ پر ہوئی اور عمل صحابہ کرام نے کیا۔ پھر صحابہ کرام نے یہ انداز اپنایا کیوں نہیں؟ اگر انہوں نے اپنایا ہے تو قرآن اور حدیث میں ہے، اگر انہوں نے نہیں اپنایا تو قرآن و حدیث میں یہ موجود نہیں ہے۔ موجود ہوتا صدیق کرتے، موجود ہوتا عمر عثمان کرتے، موجود ہوتا شیر خدا کرتے، موجود ہوتا حسنین کریمین کرتے۔ جب انہوں نے نہیں کیا، کنہوں نے؟ الیوم اکملت لکم، جن پر دین مکمل ہوا، جن کے سامنے دین مکمل ہوا، جن کے لیے دین مکمل ہوا، انہوں نے یہ کام نہیں کیے تو سن لو آل الحدیث بھی اسی عقیدے پر قائم ہے جس پر میرے محمد مصطفیٰ کے صحابہ قائم تھے۔ وگرنہ آج ہم بھی نالین پاک کا نقش پا بنا کے سروں پہ سجا سکتے، نالین پاک کا نقش پا بنا کے ہم بھی مکانوں کے چھتوں پر لگا سکتے، ہم بھی آپ کے نالین پاک کا نقش پاک بنا کے اپنے سینوں پہ لگا سکتے ہیں، لگانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یہ نالین پاک جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ منسوب ہوا، جس کا بیج سینے پہ لگا، جس کے نقش پا جھنڈے پہ بنا، جو مکانوں کے چھتوں پہ لگا، بورڈوں پہ لگا، یہ نقش پا رسول پاک کے نالین پاک کا ہے۔ وہ نالین پاک جس کا یہ نقش ہے، وہ نالین پاک جس کی یہ تصویر ہے، وہ نالین پاک جس کا یہ عکس ہے، جس کو جھنڈوں پہ لگایا گیا ہے، سجایا گیا ہے۔ اللہ کی قسم وہ نقش جو ہے آج دنیا کے کس ملک میں محفوظ و موجود ہے، مجھے وہ بتلایا جائے تاکہ میں یہ تصور کر کے یقین میں بدلوں کہ یہ واقعی نقش ہے نالین پاک کا۔ وہ نالین پاک کہاں ہے جس کا نقش یہ ہے؟ وہ نالین پاک دنیا میں کہیں آج موجود ہوں گے تو تصویر بنائی گئی، اصل تو موجود ہوں گے جس سے یہ فوٹو لیا، تصویر بنائی۔ یہ نقش پا ہے حضور کا، یہ نالین پاک کا نقش ہے حضور کا۔ وہ نقش، وہ نالین پاک کہاں ہے؟ آئیے اگر سمجھ نہ آئے تو میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ نالین حضور کے جوتے حضور پاک کے تھے سیدنا انس بن مالک کے پاس، صحیح سند سے موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک کے پاس حضور کے نالین تھے، جوتا مبارک رسول پاک کا کس کے پاس تھا؟ بولو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے علاوہ کسی صحابی رسول کے پاس نالین پاک نہیں تھے۔
صرف ایک مرتبہ سفر میں آپ جا رہے تھے، آپ کا جوتا مبارک ٹوٹا تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کے اس کو گانٹ کے پھر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آگے جا کے رسول اللہ رک کے سیدنا علی جوتا مبارک گانٹ کے لائے، رسول اللہ نے پہن لیا۔ رسول اللہ کے جوتا پاک نہ لینے پاک سینہ انس بن مالک کے پاس تھے۔ پورا ذخیرہ اسلام کھول جائیے، کسی اور صحابی کے پاس نالین پاک، کسی اور تابعین نے حضرت انس سے لیے ہو، تبا تابعین نے سیدنا انس بن مالک سے یہ یا تابعی سے کسی سے لیے ہو، یا آگے کسی کو وہ منتقل ہوئے ہو۔ ایک حوالہ مدینہ طیبہ میں کہیں موجود ہوں، ایک حوالہ مکہ مکرمہ میں وہ موجود ہوں، ایک حوالہ دنیا کے کسی بھی میوزیم میں وہ موجود ہوں، ایک حوالہ مدینہ طیبہ میں آثار قدیمہ کے دفتر میں موجود ہوں تو ایک حوالہ۔ اگر حوالہ دے دو اللہ کی قسم آج حضور کے نالین پاک اپنے سر کا تاج بنانے کے لیے ہم تیار۔ ہم تبرکات نبویہ کے قائل، نبی علیہ السلام کے آثار تبرکات سے برکت حاصل کرنے کے ہم قائل، لیکن اگر حضور کے وہ نالین نہ ہوں، انس بن مالک کے پاس میں نے جناب دلیل دی ہے، نقش پا نالین پاک موجود تھے، اس سے آگے تم تک کیسے پہنچے؟ سند لائیے۔ اور اگر سند نہیں ہے تو پھر سن لیجئے، اگر حضور کے نالین نہ ہوں اور کوئی بندہ کہے یہ حضور کے نالین ہیں، وہ حضور کے نہ ہوں اور بندہ کہے یہ حضور کے ہے، تو رسول اللہ کا فرمان سنیے، من کذب علی متعمدا، رسول اللہ فرماندے نے جڑا بندہ میرے بارے جھوٹ بولدا ہے، میری ذات کے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے، میری چیز نہیں اور کہتے ہیں یہ حضور کی ہے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے جو میرے بارے میں غلط بیانی کرتا ہے۔ تو میں رسول اللہ کے علاوہ رب کی زمین پر کوئی ایسی ہستی نظر نہیں آئی جس کے نام پہ تم جھوٹ بولو، رسول اللہ کے نام پر کیوں؟ پھر اگلی بات کہوں گا، پھر ان نقش پاک کو دکھانے کے لیے، منہ مبارک کو دکھانے کے لیے تم فیس رکھو کہ فیس ہے، آ کے حضور کے منہ مبارک دیکھو، تم وارث ہو جو فیس لیتے ہو۔ رسول اللہ کے بال مبارک اگر رب کی زمین پر موجود ہوں تو اس کے وارث کوئی نہیں، وہ پوری امت کا ورثہ ہے۔ اس کو کوئی بیچ کے یا فروخت کر کے یا اس کے ٹیکس لگا کے رسے جناب ٹکٹ لگا کے دکھائے، مجھے بتلائیے حضور کے تبرکات کی یہ تحقیر ہے کہ حضور کے منہ مبارک دیکھنے کے لیے ہم جناب ٹکٹ لگا لیں، یہ حضور علیہ السلام کے تبرکات کی تحقیر و توہین ہے۔ کسی بندے کی وراثت نہیں ہے۔ میں نے ثابت کیا نالین پاک کس کے پاس تھے بولو؟ انس بن مالک کے پاس۔ اس کے ان کے بعد کس کے پاس آئے جس کی تصویر تم نے لی اور کہا یہ نالین پاک ہے؟ اگر حوالہ دے تو ماننے کے لیے تیار، آپ کے نالین سر پہ لگانے کے لیے، سینے پہ لگانے کے لیے تیار، اور اگر نہ ہو تو پھر سن لیجئے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نالین پاک کے بعد رسول اللہ کا وہ منبر تھا۔ آج حضرت ربانی صاحب کی مسجد میں بیٹھے تھے، مجھے ساتھیوں نے دکھایا کہ یہ منبر شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ کا تھا، حضرت یزدانی شہید کا تھا۔ اب حضرت ربانی صاحب اس پہ خطبہ دیتے ہیں۔ ایک منبر وہ تھا جس پہ محمد مصطفیٰ خطبہ دیتے، وہ منبر
وہ ممبر جو مسجد نبوی میں رکھا گیا جس پہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے، 654 ہجری تک وہ مسجد نبوی میں رہا. پھر اس ممبر کو آگ نے اپنے اندر سمو لیا. اس کے بعد وہ ممبر دنیا میں نہیں رہا. یہ نبی علیہ السلام کے آثار تھے جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں ہے. 650 سال ممبر پڑا رہا. آج رب کی زمین پہ وہ ممبر موجود نہیں ہے. رسول اللہ کی چارپائی جس پہ آپ لیٹتے تھے، وہ پہنچتے پہنچتے سیدنا یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ، بہت عظیم محدث امام بخاری رحمہ اللہ کے اساتذہ میں ہے، ان کے ہاں یہ چارپائی پہنچی اور ان کا جنازہ ان کی محبوب کی چارپائی پہ اٹھایا گیا. ان کے گھر میں رسول اللہ کی چارپائی تھی. اس کے بعد آگے منتقل نہیں ہو سکی، کیوں دنیا میں کوئی روایت نہیں ہے جو ثابت کر سکے کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے بعد کسی کے ہاں یہ چرپائی محفوظ رہی ہو، انہی کے گھر میں رہی، اس کے بعد کسی اور گھر میں منتقل نہیں ہوئی. تو اس سے آگے بڑھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ایک شخص آیا، یا رسول اللہ مجھے چادر دیجئے. فرمایا کیا کرو گے؟ محبوب جی میں اپنے کفن میں شامل کروں گا. رسول اللہ نے صحابی کو اپنی چادر دے دی. ان کے کفن میں رسول اللہ کی چادر گئی. یہ چادر کفن تک محفوظ رہی، موجود رہی، صحابی کے پاس رہی. جب وہ دنیا سے گئے تو کفن میں شامل ہو گئی، وہ قبر پاک میں دفن ہو. رسول اللہ کا جبہ سیدہ ام سلمہ کے پاس تھا. مدینہ میں کسی کو بخار چڑھتا وہ پانی بھیجتا. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ اس پانی کو اندر جبہ بھگو کے پانی بھیجتی. مدینہ میں جو پیتا اللہ اس کو شفا دیتا. اس کے بعد سیدہ ام سلمہ کے سے آگے وہ جبہ کہیں منتقل ہوا ہو تو دلیل لاؤ. انگوٹھی سیدنا صدیق کے پاس تھی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی صدیق کے پاس تھی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ رسول اللہ. انہی کے پاس آنی تھی. کیوں؟ خلیفہ بلا فصل کون تھے؟ لیکن کاموں کی دے جتنا میں امید ہے انہیں ڈھلا مجمع میں نہیں کدے بیکھیا. کاموں کی حضرت ربانی صاحب کے مقتدیوں کی حالت کیفیت ہو تو میں جا کے پھر دوجے پورے ملک جا کے کی کرنگا تھے کی دساں گا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. سنیے نبی علیہ السلام کی انگوٹھی مبارک سیدنا صدیق کے پاس چاہیے تھی، ہوتی سیدنا علی کے پاس، لیکن تھی کس کے پاس؟ صدیق کے پاس. مرو ابا بکرن فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ. یہ خلیفہ بلا فصل ہیں، یہی وصی اور رسول ہیں، یہ رسول اللہ کے نائب ہے. میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ رب نے لوح محفوظ پہ لکھا تھا کہ کلیم اللہ میرا کون بنے گا؟ کہنے لگا موسیٰ. تو میں نے کہا پھر وہ بنا یا نہیں؟ کہتا وہی بنا. رب نے لکھا تھا خلیل اللہ ابراہیم ہوں گے، وہی بنے. روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام وہی بنے. ذبیح اللہ اسماعیل علیہ السلام کو لکھا تھا وہی بنے. حبیب اللہ محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین لکھا تھا وہی بنے. اللہ نے خلیفہ بلا فضل صدیق کو لکھا تھا وہی بنے. اگر علی کو لکھا ہے تو تم دکھا دو.
اور سن لو، صدیق کے پروانے غلام جب تک زندہ ہے صدیق کی عزت حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ پورے ملک میں مرکزی جمعیت اہل حدیث نے اپنا لوہا منوایا ہے، اور ہم نے پورے ملک میں یہ ریلیاں جلوس اجتماعات کر کے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ جرت سے اعلان کیا ہے کہ پاکستان کی اسمبلی سے یہ قانون پاس کروایا جائے کہ حرمت صدیق کا قانون بنے، جو صدیق و عمر عثمان و علی میں سے کسی ہستی و شخصیت کی توہین و گستاخی کرے اس کو عبرتناک سزا کا تعین کیا جائے۔ اور انشاءاللہ یہ تاریخ رکے گی نہیں جب تک صدیق کی حرمت کا قانون نہیں بن جاتا انشاءاللہ۔ لیکن آپ کو بھی آواز کے ساتھ آواز ملانی پڑے گی کہ حرمت صدیق کا قانون بنائیے۔ آپ میری آواز کے ساتھ ذرا مل کے آواز لگائیے کہ حرمت صدیق کا قانون، حرمت صدیق کا قانون، حرمت صدیق کا قانون۔ یہ انگوٹھی کس کے پاس ہے بولو؟ لکھا ہوا ہے اوپر محمد الرسول اللہ، حدیث صحیح البخاری میں۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بعد یہ انگوٹھی آئی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ شہادت تو بعد یہی انگوٹھی آئی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پاس۔ صحیح البخاری اندر سیدنا عثمان کنویں دی منڈیر تے بیٹھے نے، جویں نبی علیہ السلام بعد دفعہ تشریف لے جاندے، باغ اندر جا بیٹھ دے، صدیق آ جاندے، عمر آ جاندے، عثمان آ جاندے، اور نبی علیہ السلام نے اپنے پیر مبارک لٹکا کے کنویں دے اندر ٹھنڈک محسوس کر دے، بیٹھے رہندے میں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پرانی یاد دے مطابق تشریف لے گئے، کنویں تے جا بیٹھے، انگوٹھی اپنی انگلی چوں تاری دیکھ رہے سن کہ انگوٹھی کنویں اندر گر گئی، سارا پانی نکلوا کے تلاش کی گئی، انگوٹھی وہ نہیں ملی۔ اللہ نے اس کو ایسے چھپایا تاکہ کیا کوئی بندہ زمین پہ نہ کہہ سکے یہ چیز رسول اللہ کی میرے پاس ہے۔ انگوٹھی مفقود ہو گئی، انگوٹھی پاک گم ہو گئی، دوبارہ کسی صحابی رسول کے ہاتھ میں وہ انگوٹھی نہیں آئی۔ میں نے آپ کے جبہ پاک کا، آپ کے نالین پاک کا، آپ کے ممبر پاک کا، آپ کی چرپائی پاک کا، آپ کی انگوٹھی کا ذکر آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یہ سارے مفقود ہو گئے، اب دنیا میں موجود نہیں ہے کسی کے پاس۔ جو دعوے دار ہے ہم اس کا انکار نہیں کرتے، اس سے مطالبہ کرتے ہیں سند وہ لائے، ہم اس آثار رسول کو، تبرک رسول کو اپنے سر پر رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن دلیل کے ساتھ۔ ہونا نبی علیہ السلام کے تبرکات اور تم کہو یہ تبرکات ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگلی بات سن لیجئے، رسول اللہ کے بعد کسی کے تبرکات میں کوئی برکت نہیں۔ یہ خاصہ رسول ہے، یہ عظمت رسول ہے، یہ شان رسول ہے، یہ مقام رسالت ہے۔ اس کے بعد کسی کے تبرکات رب کی زمین پہ سنبھالے نہیں گے۔ کوئی مجھے ایسا مائکہ لائے جو ثابت کرے کہ صدیق کے تبرکات کسی آل صدیق میں سے کسی نے سنبھالے ہوں۔ سیدنا عمر کے تبرکات ان کی اولاد نے سنبھالے ہوں، سیدنا عثمان کے تبرکات ان کی اولاد نے سنبھالے ہوں، سیدنا علی کے تبرکات ان کی آل نے سنبھالے ہوں۔ ایک حدیث لائیے، حدیث موجود نہیں ہے، صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہے کہ رب کی زمین پہ جن کے تبرکات نے برکت رکھی ہے وہ صرف مصطفیٰ کے تبرکات۔ نبی علیہ السلام کے چند بال مبارک امیر معاویہ کے پاس تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سنبھال کے رکھے 50 سال۔
جب فوت ہونے لگے، وقت قریب آیا ہے، موت دی حالت کیفیت اندر، زندگی موت دی حالت کیفیت اندر نے اپنے غلام نو بلایا۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے میرے غلام یہ ہے ڈبی فلان الماری اندر ایک ڈبیہ پئی ہے، ڈبی اٹھا کے لے آؤ۔ وہ ڈبی اٹھا کے لائے، فرمایا یہ ہیں رسول اللہ کے بال جو میں نے 50 سال سنبھال کے رکھے، میں کیسے توہین ہونے دوں امیر معاویہ کی؟ جو رسول اللہ سے نہیں محبت کرے، ادب کرے، احترام کرے، اکرام کرے، حضور کے چند بالوں کو 50 سال سنبھال رکھیں اس لیے تبرک کے لیے، اور تم توہین و گستاخی کرو۔ آل و سنہ کے لوگوں سن لو، جس کی زبان سے امیر معاویہ محفوظ نہ ہو سمجھ لینا وہ اہل و سنت نہیں ہے۔ کتنا ہی وہ کہے میں اہل و سنہ ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میرا یہ مقام ہے، میرا یہ علم ہے، وہ قذاب ہو سکتا ہے، رافضی ہو سکتا ہے، وہ اہل و سنہ نہیں ہو سکتا۔ اہل و سنہ وہ ہوتا ہے، اہل سنت کی تعریف ہی یہ ہے جو محمد کے سارے صحابہ سے پیار کرے، اسے اہل و سنہ، اسے سنی کہا جاتا ہے۔ اور کوئی سنی نہیں ہے نفرت صحابہ سے کرے اور کہے میں سنی ہوں۔ سنی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کے سارے صحابہ سے عقیدت پیار ہو، اور امیر معاویہ تو دروازہ ہے، جس دروازے کو توڑ کے آگے بڑھو گے تو آگے سوائے گستاخی کے کچھ نہیں ہے۔ جس کی زبان سے امیر معاویہ محفوظ نہ رہے اس گندے کی زبان لمبی ہوتی ہے، اور اس وقت تک وہ نہیں مرتا جب تک اس کی زبان ہر صحابی تک نہ پہنچے۔ لوگ غلط فہمی کا شکار ہے، فلاں بندہ ہے میڈیا پر سکالر ہے، اگلے دن ایک بندہ مجھے پہنچتا ہے ایک بندہ ہے سکالر ہے میڈیا پر، اس کو مرزا کہتے ہیں، وہ سیدنا امیر معاویہ کے خلاف کہتا ہے، آپ کا کیا خیال ہے وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ مرزا ہے۔ کہتا ہے جی آپ اسے کیا سمجھتے ہیں؟ میں نے کہا میں مرزا سمجھتا ہوں، اور کیا سمجھتا ہوں؟ کہتا آپ اس کے بارے میں؟ نے کہا مرزا ہے وہ۔ سمجھ نہیں آئی؟ میں نے کہا مرزا ہے وہ۔ تو انہوں سمجھ آئی یا نہ آئی؟ منو آ گئی۔ میں کہا وہ مرزا ہے۔ ایک مرزے نے پیغمبر کی نبوت پہ ڈاکہ ڈالنا چاہا، اب مرزا نئے روپ میں آنا چاہتا ہے، قادیانیت کے روپ میں، رفض کے روپ میں۔ وہ صحابہ کرام پہ تان کرتے ہیں۔ آل و سنہ کے لوگوں لکھ لو اور سن لو ہماری عقیدت۔ ہماری عقیدہ یہ ہے کہ ہر صحابی سے پیار فرض و لازم ہے، ہر صحابی مغفور و بخشا ہوئے، ہر صحابی جنت کا حقدار و وارث ہے، صحابہ کرام کبائر سے محفوظ ہے، معصوم پیغمبر کی ذات ہے، لیکن صحابہ محفوظ ہے کبائر سے۔ کفر کو، فسق کو، اس نسیہ جناب سیان نافرمانی کو صحابہ سے دور کر دیا گیا ہے۔ کرہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ان کی طبیعت شریعت کے اندر ڈھل گئی تھی، ان کے لیے گناہ مشکل ہو گیا تھا، ہمارے لیے گناہ آسان ہے، نیکی مشکل ہے۔ صحابہ کرام کے لیے گناہ مشکل ہو گیا تھا، نیکی آسان ہو گئی تھی، ان کی تربیت اسلام میں ڈھل گئی تھی، ان کی طبیعت اسلام کے تابع ہو گئی تھی، ان کی سوچ اسلام کے تابع ہو گئی تھی۔ تب رب نے فرمایا کہ میرے محبوب اعلان کر دو تمہارے صحابہ سے جو بھی ہو جائے، میں اعلان کرتا ہوں کہ صحابہ کو معاف کر کے جنت کا ہم نے وارث بنا دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی۔ سیدنا عبداللہ بن انیس، اچھی کہو، سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، توجہ فرمانا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک دہشت گرد ہے جدا نام خالد ہے، اور عرفات تو بارک پہاڑی دے آؤٹ اندر انہیں رہائش رکھیے، اتے کئی بندے کٹھے کر رہے، او دا منصوبہ ہے وے میرے تے وہی آئیے، او دا منصوبہ ہے کہ میں مدینہ طیبہ دے گرد جا کے چھپ کے کوئی حملہ کرنا ہے اور نبی علیہ السلام نو شہید کرنا ہے۔ میرے صحابہ کون ہے تواڈے وچوں جڑا انہوں ادھر آن دے بجائے اتے پہنچ کے واصل جہنم کرے؟ سیدنا عبداللہ بن انیس کھڑے ہوئے، محبوب جی میں جاننا وا، توجہ فرمانا،
سیدنا عبداللہ بن انیس چل پڑے جتھے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے. مرفات دے میدان تو باہر پہنچے, دور ویکھیا کچھ بندے کٹھے نے. سیدنا عبداللہ سمجھ گئے کہ لگدا ہے وہی بندہ ہے جدے بار رسول اللہ نے منو بھیجیا ہے. فرماتے نے جے میں انہاں تک پہنچدا تے نماز عصر میری رہ جانی سی, نماز عصر دا وقت ہو گیا ہے. میں کہ آج نماز پڑھن لگا انہوں نے پتہ چل جائے گا اے تے بندہ مسلمان صحابی نظر آنا ہے. فرماتے نے میں چل دے نماز پڑھنی شروع کر دیتی ہے. میں جدوں قریب پہنچیا نماز عصر میری مکمل ہو گئی. انہیں آواز دیتی کون؟ میں جواب دیتا او دے قریب گیا. میں کیا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی کچھ اجازت میں نو ملی ہوئی سی. میں کیا خالد تو سنے ہے محمد مصطفیٰ نو قتل کرنا چاہنا ہے. وہ کہندے ہاں میں سویرہ دنال ہے بندے کتے کٹھے کر رہے ہیں وہاں. کہنے لگا میں بھی اپنے گروہ اندر شامل کرنا ہے. عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ دے گروہ شامل ہوں گے. جدوں ویکھیا ہے موقع پایا ہے تلوار کولے خالد تے اچانک حملہ کیتا ہے, انہوں قتل کیتا ہے, واصل جہنم کیتا ہے. دوڑے مدینہ وال, مدینہ پاک اندر پہنچے. نبی علیہ السلام نے ویکھیا فرمایا میرے صحابہ ویکھو عبداللہ بن انیس سارے ہے حرمت رسول تے جان قربان کرن والا دا عظم سیدنا عبداللہ بن انیس دشمن رسول نو اپنے انجام تک پہنچایا ہے. دشمن رسول دی کوئی سزا ہے, گستاخ رسول دی ایک سزا. بولو سارتان سے, گستاخ رسول دی صرف ایک سزا سرطن سے. گستاخ رسول دی ایک سزا سرطن سے جدا. صحابہ کرام دے جماع اتفاق عقیدے ہوتے ہیں کہ جڑا نبی علیہ السلام دی گستاخی کرنا ہے وہ دی ہی سزا ہے کہ اس نو جہنم رسید کر دیتا جائے, انہوں اپنے انجام تک پہنچا دیتا جائے, او دا سرطن تو جدا کر دیتا جائے. وَتُوَزِّرُوا وَتُوَكِّرُوا وَتُسَبِّحُوا بُكْرَةً وَحَصِيلًا. ادب مصطفیٰ دا تقویر تعظیم مصطفیٰ دے تقام ہے. عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ نو پہنچے نبی علیہ السلام نے کول. فرمایا یا رسول اللہ میں توڑے گستاخ نو مار آیا. فرمایا عبداللہ میرے ولوں اے لاٹھی قبول کر لے, انعام تحفہ لاٹھی. یہ بھی اثار رسول ہے, رسول اللہ کی لاٹھی عصائے مبارک. یہ عبداللہ بن انیس کو مل گیا ہے. فرمایا عبداللہ بن انیس اے لاٹھی قبول کر لے. سیدنا عبداللہ نے لاٹھی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے علی توجہ فرمانا. نبی علیہ السلام لاٹھی مبارک دیکھے اپنے اجرہ پاک اندر تشریف لے گئے. کچھ دیر گزری صحابہ کرام کہنے لگے عبداللہ لاٹھی نو تو کی کرے گا, تنو انعام دے اندر کوئی اور چیز ملنی چاہیے, کوئی گھوڑے مل جاندے, اونٹ مل جاندہ, یا کوئی اور رسول اللہ رحمت فرما دے انعام فرما دے, لیکن تنو حضور نے لاٹھی دیتی ہے, تو لاٹھی نو کی کرے گا؟ کہنے لگا یار اے تے میں مسئلہ نبی علیہ السلام کو پوچھیا نہیں. کہنے لگے پوچھنا چاہیے ہے لاٹھی کس کام آئے گی, لاٹھی نو تو کی کریں گا؟ عبداللہ بن انیس نبی علیہ السلام دے دروازے تے پہنچے, دروازہ کھٹکھٹایا, محبوب بات شریف لے آئے. عرض کیتا محبوب جی تو سامنو لاٹھی تحفے اندر دیتی ہے, میں بہت بڑے گستاخ نو مارے ہے, تو سو دے جناب انعام اندر میں لاٹھی عطا فرمائیے. میں دسو میں لاٹھی نو کی کرنا ہے, لاٹھی کس کام آئے گی؟ آپ نے فرمایا عبداللہ لاٹھی سنبھال کے رکھی. یا رسول اللہ اس کس کام آئے گی؟ فرمایا سنبھال کے رکھنا لاٹھی. محبوب جی کس کام آئے گی؟ فرمایا عبداللہ سن لے, مسند احمدی صحیح سند نال حدیث ہے. فرمایا ہے عبداللہ سن لے, لاٹھی سنبھال کے رکھنا تے نال لے کے آنا, تے قیامت والے دن تیرے ہاتھ لاٹھی ہوئے گی, میں دوروں پہچانا گا میرا دفاع کرنے والا آ رہا ہے. عبداللہ آ رہا ہے, تو لاٹھی تے چل دوئے گا, ساری دنیا پیراں تے چل دی ہوئے گی, تیرے ہاتھ اندر لاٹھی ہوئے گی, حشر دے میدان تیری میری علامت نشانی پہچان ہوئے گی, میں دوروں پہچانا گا اے لاٹھی میں اس نو دیتی سی لاٹھی لے کے آیا ہے. حضرت عبداللہ بن انیس ہمیشہ رضی اللہ تعالیٰ اس لاٹھی نو اپنی تلوار دے
دستے نال بن کے رکھ دے سون لگ دے چرپائی دے نار رکھ کے سون دے ایویں سمال سمال کے زندگی بر رکھیے جدو موت آن لگیے بیٹے نے بلایا ہے فرمایا میرے بیٹو میری قبر اندر لاٹھی رسول اللہ دی نشانی رکھ دینا لاٹھی مبارک عبداللہ بن انیس دی قبر مبارک اندر رکھ دیتی گئی ہے لاٹھی قبر عبداللہ بن انیس دی قبر اندر لاٹھی پانو رکھ دیتا گیا ہے یہ تے لاٹھی مبارک تے اس قبر مبارک دے اندر ہے میں سوال کرنا جڑی شاہی مسجد لاٹھی ہے کتھوں آئی ہے یہ کہاں سے آئی ہے اگر رسول اللہ کی ہے تو دلیل دیجئے ہم چومنے کے لیے تیار اگر نہیں ہے تو پھر سن لیجئے ہم یہ سارے کام کیوں نہیں کرتے اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا رسول اللہ کے برتن رسول اللہ کے پیالے رسول اللہ کے برتن کھانے والے برتن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ازواج مطہرات کے پاس موجود رہے کسی صحابی نے جا کے برتن رسول اللہ کے نہیں مانگے ازواج مطہرات کے پاس رہے ازواج مطہرات 50 سال تک تقریباً کچھ 60 سال تک زندہ رہی ہیں ازواج مطہرات انہی برتنوں کو استعمال کی ہے وہ برتن ازواج مطہرات سے آگے منتقل نہیں ہوئے جو کہتا ہے منتقل ہوئے وہ دلیل دے کوئی رسول اللہ کی سواری رسول اللہ کے بال مبارک سیدنا امیر معاویہ کے پاس رسول اللہ کے ناخن مبارک اپنے ہاتھوں سے اترے جو وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ محفوظ رکھے وہ قبر میں دفن ہو گئے امیر معاویہ کی قبر پاک میں لہذا بال مبارک اور جناب آپ کے ناخن مبارک آپ کی لاٹھی مبارک آپ کا منبر مبارک آپ کی چرپائی مبارک آپ کا جبہ پاک آپ کے بال مبارک یہ سارے آج رب کی زمین پر موجود نہیں ہے جو کہتے ہیں وہ دلیل لے آئے اور اللہ کی قسم ہماری عقیدہ سن لو ہوتے تو ہم ادب بھی کرتے احترام بھی کرتے کرام بھی کرتے دھو دھو کے ان کو پیتے بھی صحیح لیکن ہے نہیں جس کے پاس ہے وہ دلیل لائے ہاں ایک درخت تھا جس کے نیچے رسول اللہ نے صحابہ سے بیعت لی تھی ایک ضعیف روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کھیڑ دیا تھا کہ لوگ اس کے کوئی تبرک توسل کرنے کے قائل ہو گئے تھے کچھ لوگ نئے لوگ جو اسلام میں داخل ہو گئے تابع تابعین کے دور میں کچھ دیہاتی لوگ اس سے توسل تبرک کرنے کی کوشش کرتے انہوں نے کہا کہ اس کو کھیڑ دیا یہ بات بھی درست نہیں ہے روایت ہے ضعیف ہے لیکن یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام تابعین تبع تابعین نے اس سے توسل تبرک لینے کی کوشش کی تو سیدنا عمر نے اگر اللہ کی قسم رسول اللہ نے اس درخت کو ہاتھ لگایا ہے وہ تبرک تو ہے لیکن اس کا تذکرہ کتب حدیث میں موجود ہے صحیح ضعیف روایت کا سارا تو تب لے جب صحیح سند کے ساتھ بخاری میں دیگر کتب حدیث میں اس درخت کا ذکر نہ ہو پڑھیے صحیح البخاری سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام درخت نیچے 1500 صحابہ کرام تو بیعت لئی جنہ دے بارے قرآن آندہ لقد رضی اللہ عن المومنین لقد رضی اللہ عن المومنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا
اس درخت دے نیچے 1500 صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی بیعت لئیے. بیعت کرن تو بعد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وجہ بیعت بنے نے کہ انہوں دی شہادت دی خبر آئی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے آؤ میرے ہاتھ بیعت کرو متویاں دی بیعت کرو. عثمان دے خون دا بدلہ لینا ہے. لوگو جڑا اندروں مومن نہ ہوئے او دے واسطے کون بیعت لینا ہے؟ رسول اللہ بیعت لے رہے ہیں، عثمان واسطے بیعت لے رہے ہیں. وجہ بیعت رضوان عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سفیر محمد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں واسطے بیعت ہو رہی ہے. سیدنا صدیق بھی بیعت کر رہے، عمر سیدنا علی بھی بیعت رسول اللہ کے ہاتھ پر کر رہے. فرمایا یہ 1500 ذبح ہوتے ہیں ہو جائیں لیکن عثمان کے خون کا بدلہ لے کے جائیں گے. اللہ نے اعلان کیا، فرمایا معبود کی اللہ راضی ہو گیا ان سارے مومنہ نال جنہاں مومنہ درخت دے نیچے بیعت کی تھی. اللہ راضی ہو چکا ہے. انہاں اتے سکینت نازل ہوئی ہے. انہاں دے دلان دے اندر اللہ دی رضا تو علاوہ کچھ بھی نہیں. محبوبہ انہاں میں نو راضی کرن واسطے نہ دے دل نو میں جاننا تنو راضی کرن واسطے میں نو راضی کرن واسطے نہ دلوں بیعت کیتی ہے. میں انہاں تے راضی ہو گیا، اللہ انہاں تے راضی ہو گیا ہے. اے بڑا مبارک درخت ہے، بڑا پیارا درخت ہے جدا ذکر قرآن اندر آیا ہے، جدے ہیٹ رسول اللہ نے حرام فرمایا ہے. آج یہ ہوتا درخت دنیا اس کے پتے اٹھاتی، اگر ہوتا درخت دنیا اس کی لکڑی سے تبرک حاصل کرتی. یہ وہ درخت ہے جس کا ذکر قرآن میں ہے. یہ وہ درخت ہے جس کو ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لگا. لیکن توجہ فرمائیے بخاری دے اندر روایت موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر فرماندے اسی بیعت کر کے سینا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ سلامت واپس آ گئے. ساڑی سلو ہو گئی، اسی واپس چلے گئے. معاہدے اندر لکھیا گیا اگلے سال دوبارہ کہ تسی عمرہ کرو گے، اس سال تو واپس پلٹ جاؤ گے. اسی سارے صحابہ کرام رسول اللہ دی قیادت سیادت اندر واپس پلٹ گئے. آئندہ سال جدو اسی عمرہ کرن واسطے آئے، اسی اسی حدیبیہ دے مقام تے آ کے بیٹھے. اسی کئی درختاں چو لب دے رہے او درخت کیڑا ہے. سن صحابہ نو نہیں لگ پتا کہ او درخت کیڑا ہے. ہم کو نہیں پتا چلا کہ وہ درخت کون سا ہے جس کے نیچے ہم بیٹھے تھے. بخاری میں ہمیں نہیں پتا. سب نے ایک دوسرے کو کہا وہ درخت کون سا ہے یار ان درختوں میں سے جس کے نیچے اس دن سال پہلے بیٹھے تھے. سارے صحابہ نے کہا ہمیں کسی کو بھی یقین نہیں ہے کہ ان میں درختوں میں سے کون سا درخت ہے. آگے عبداللہ بن فرماتے ہیں اللہ یہ تیری رحمت ہے، تو نے وہ ہم سے علم اٹھا لیا تاکہ کوئی بندہ اس درخت کو بعد میں قیامت تک کوئی بندہ شرک کا ذریعہ نہ بنائے. اللہ تیری رحمت ہے، تو نے وہ درخت ہمارے ذہنوں سے علموں سے اٹھا لیا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے، توجہ، پورے اجتماع کوئی کہہ سکتا ہے یار 1400 1500 بندے ہون تے 1500 بندیاں چو کسی نے بھی نہیں پتا چلیا وہ درخت کون سا ہے. سال بعد رسول اللہ فرماتے ہیں میرے صحابہ میں نے لیلۃ القدر کو پا لیا، پا کے میں باہر نکلا تمہیں بتانے. آگے دو بندے جھگڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرواتا رہا. اللہ نے میرے علم سے میرے دل و دماغ سے وہ بات اٹھا لی کہ وہ رات کون سی تھی. آج ساری دنیا مانتی ہے لیلۃ القدر جو ہے وہ 21ویں کو 23ویں کو 25ویں 27ویں 29ویں کو ہے. بھائی کون سی رات ہے تعین کرو. کہتے ہیں تعین نہیں ہے کیونکہ حدیث میں ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں مجھے بتائی گئی دکھلائی گئی لیکن پھر اللہ نے میرے اپنے دل سے اس کو اٹھا لیا، میرے دماغ سے اس کو اٹھا لیا. جب رسول اللہ کے وجود سے اس چیز کو اٹھا لیا اس لیے کہ امت تلاش کرتی رہے، یہاں اللہ نے مومنوں کے عقیدے کو بچانے کے لیے صحابہ کے دل سے اٹھا لیا. تو اعتراض کس بات پر؟ پڑھیے فتح الباری اس حدیث کی شرح میں امام ابن حجر فرماتے ہیں اللہ نے امت کو شرک سے خرافات سے بچانے کے لیے صحابہ کے دلوں سے اس کی پہچان کو اٹھا لیا.
چاہو سعید بن مسیب تابعی ہیں، فرماتے ہیں میرے والد محترم بیعت کرنے والوں میں تھے. میں اپنے باپ کے ساتھ گیا اور پوچھا ابا جی وہ درخت کون سا ہے؟ فرمایا بیٹا ہم ڈھونڈتے رہے، اللہ نے اس کی پہچان ہمارے دلوں سے اٹھا لی ہے. صحابہ کرام کو تو پتہ نہ چلا سال بعد وہ درخت کون سے ہے. تم یہاں کہتے ہو یہ ہمارے پاس تبرکات ہے، تم کہاں سے لائے ہو؟ ہم سے پوچھتے جاؤ. نبی علیہ السلام کی قبر پاک کے علاوہ اللہ نے سارے نبیوں کی قبروں کو بھی چھپا لیا ہے. پوری رب کی زمین پر جتنے 1.25 لاکھ انبیاء آئے ہیں، کسی کی قبر کسی امتی کے علم میں نہیں ہے. رسول اللہ کی قبر کے سوا مدینہ طیبہ میں آپ کی قبر موجود ہے، لیکن اللہ نے اس پر اہل حدیثوں کو پہرے دار کھڑا کر دیا ہے جو سجدہ نہیں کرنے دیتے. وہ بھی اہل الحدیث کے چوکیداروں کی نگرانی میں ہے. کبھی اپنی مسجد میں کہا کرو یہ تو کہتے ہو کہ علی حجویری کے دربار ہمارے سپرد ہے، ہم اس پر نگران ہے. کبھی اپنی مسجد میں یہ بھی کہا کرو کہ اہل حدیث ہو تمہیں مبارک ہو، تم نبی کے قبر کے چوکیدار ہو. ہم رسول اللہ کی قبر کے نگران ہے، محافظ ہے، چوکیدار ہے. ہم سجدہ نہیں ہونے دیتے، کیونکہ رسول اللہ فرما گئے تھے اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد لا تجعلوا قبری عیدا. رسول اللہ کے علاوہ سارے نبیوں کی قبریں اللہ نے چھپا لیے، کسی کے علم میں نہیں. وہ یوسف علیہ السلام کی قبر کا واقعہ تفصیل سے حدیث میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے بنی اسرائیل کو لے کے تو راستہ معلوم نہ ہوا، واپس پلٹے. بنی اسرائیل کے علماء سے خطاب کیا کہ بنی اسرائیل کے علماء بتلاؤ، جب باہر جاتے ہیں راستہ معلوم نہیں ہوتا، کوئی سلگتا ہے، کوئی اہم چیز رہ گئی ہے. فرمایا ہے موسیٰ کلیم اللہ، ہم میں سے ایک عالم اٹھا کہتا ہے ہم نے ایک سنا ہوا ہے کہ یوسف علیہ السلام دعا کر گئے تھے جب میری قبر یہاں بن جائے، لیکن بنی اسرائیل میرے بیٹوں، میری اولاد، میری نسل سن لو، جب یہاں سے نکلو تو میری قبر ان کے حوالے نہ کر جانا کہ کوئی شرک کرے. میری قبر کو، میری میت کو ساتھ لے جانا. یہ یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کس کے پاس قبر ہے؟ کہاں ہے قبر یوسف علیہ السلام کی؟ کمال. موسیٰ علیہ السلام کبھی سنا ہے آپ نے؟ اس بات کو توجہ کیجئے. موسیٰ علیہ السلام مصر میں موجود ہیں، یوسف کی قبر مصر میں ہے. کبھی تلاش نہیں کی، کبھی پوچھا نہیں، کبھی علم میں نہیں، کیونکہ قبروں کی پوجا انبیاء نہیں کرواتے تھے. آج جاتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہاں قبر؟ فرما علم میں نہیں. ایک بوڑھی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میرے پاس قبر کا علم ہے لیکن وہ بتاتی نہیں. فرمایا چلو چلتے. اس حدیث کا پس منظر بھی کچھ اس طرح ہے کہ نبی علیہ السلام سفر میں تھے، ایک بندے کے پاس گئے. سفر میں اس کے ڈیرے پر، اس کی بستی گیا، جنگل میں ڈیرا تھا، اس نے بکری کا دودھ پلایا، رسول اللہ کی خدمت کی. رسول اللہ نے فرمایا کبھی مدینے آنا، ہم تیری خدمت کریں گے. وہ کچھ عرصے بعد مدینے آیا، رسول اللہ سے ملا. رسول اللہ نے فرمایا تجھے کوئی تحفہ دے؟ کہتا ہاں یا رسول اللہ مجھے بکری کوئی دے دے یا کوئی اونٹنی دے دے. فرمایا تو بنی اسرائیل کی بوڑھیا سے بھی گیا گزرا نکلے. یا رسول اللہ وہ بوڑھیا کون تھی؟ اب رسول اللہ سنا رہے ہیں وہ بڑھیا یہی تھی جس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ایک عورت کے علم میں، اس عورت کے پاس ہے، بڑھیا عورت تھی. فرمایا تیرے علم میں یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ عورت کہنے لگی ہے موسیٰ کلیم اللہ میں جانتی ہوں قبر کہاں ہے لیکن میں دسنا نہیں. اس لیے نہیں، حالانکہ یہ عورت تھی اور قبر پہ مجاورہ ہوتی. اللہ کی قسم تے سالانہ عرس ہوندہ تے میلہ ہوندہ تے عورت تے موجہ سن، یہ بتاتی نہیں کسی کو. فرمایا بتا دے.
عورت کہنے لگی ہے موسیٰ علیہ السلام دساں گی لیکن ایک میری شرط ہے۔ فرمایا بتاؤ شرط کیا ہے؟ فرمایا اللہ سے دعا کرو اللہ مجھے قبر میں تمہارا پڑوس دے دے۔ یہ مبیدہ خاتون ہے جس کا حق ہے، جس کے علم میں ہے کہ نبی کی یہاں قبر ہے، نہ کسی کو سجدہ کرنے دیتی ہے نہ خود کرتی ہے، اس کا حق نہیں ہے کہ نبی کے پڑوس میں جنت میں جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ہم سے پوچھتے ہو کہ ہم قبر مصطفیٰ کے شبیہ بنا کے، اس کی فوٹو بنا کے، تصویر بنا کے، ریڑھیوں پہ لگا کے، گاڑیوں پہ لگا کے، روضہ رسول بنا کے ہم کیوں نہیں سجدہ کرتے، کیوں نہیں عید مناتے؟ لا تجلو قبری عیدہ کا معنی کیا ہے؟ عید بھی ہے اور قبر رسول بھی بنی ہوئی ہے، تو کیا معنی ہے لا تجلو قبری عیدہ؟ تم نے صریح حدیث کی مخالفت کی ہے اور کہتے ہو کہ آل الحدیث رسول اللہ کی بات یا ادب احترام نہیں کرتے۔ مجھے بتلاؤ وہ کون سا کام ہے جو بار ربیع الاول تم کرو گے اور ہم نہیں کریں گے؟ نماز ہم پڑھتے، درود ہم پڑھتے، محبت ہم کرتے، بتلاؤ صرف یہی کام ہے نا کہ گلیوں کی صفائی ہم نے نہیں کی، اور کون سا کام ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ اللہ تمہیں گلیوں کی صفائی مبارک کرے۔ جو بھی اپنے نبی کی بات نہ مانے اللہ اس کو گلیوں کی صفائی پہ لگاتا رہا۔ دیکھ لو پورے گجرانوالہ میں کون صفائی کرتا ہے گلیوں کی جو اپنے نبی کی تعلیمات کو نہ مانے؟ جنہوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا جز کہا، اللہ نے کو گلیوں کی صفائی پہ لگایا۔ تم نے نبی کو اللہ کا جز کہا، اللہ نے تمہیں وہ ڈیوٹی سونپ دی ہے۔ اللہ کی ہم پر رحمت ہے، ہم آج بھی سنت پر قائم ہیں۔ ایک عمل ہمارا بتلائیے جو سنت سے ہٹ کے ہو۔ ہم تمہیں پیار، عقیدت، محبت کی دعوت دیتے، آئیے ہمارے مسلک، منہج، پیغام پہ غور کیجئے، ہم کیا دعوت لے کے کھڑے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو میرے پڑوس میں ہوگی، میں نہیں یہ اللہ سے دعا کروں گا۔ وہی آئی موسیٰ جس نے آج تک پوری قوم کو شرک سے، نبی کی قبر کی پوجا سے بچایا ہے، یہی تیرے پڑوس میں ہوگی جنت میں۔ فرمایا اللہ نے خبر دے دی ہے، اللہ تجھے میرا جنت میں پڑوس دے دے گا۔ فرمایا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فلاں چشمہ آؤ میرے ساتھ۔ بنی اسرائیل کے جوان ساتھ گئے، چشمہ بتایا، فرمایا یہ پانی کے چشمہ جا رہی ہے، اس گئے پانی کے چشمے کا رخ موڑو، نیچے کھودو، قبر یوسف ہے۔ رخ موڑا گیا، نیچے کھودی گئی یوسف علیہ السلام کی قبر پاک۔ جدوں جسد اطہر تک پہنچے قبر کھودنے والے، آپ دا جسد اطہر انجے محفوظ ہے جویں آج دفن کیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام سونے میں پھر کتنے سن؟ تائیں تے 3 دن نبی علیہ السلام دا جسد اطہار زمین تیرے صحابہ دیدار کرتے رہے، زیارت کرتے رہے۔ کیوں؟ صحابہ نے یقین ہے کہ اے میت پاک، اے جسد پاک جتنا بھی زمین تے روے، اے دے اندر تغیر تبدل تے آ نہیں سکتا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام دی میت پاک 1 سال دا تذکران دے کتب تفاسیر اندر قرآن پاک اشارہ موجود ہے کہ لکڑی گل گئی ہے، انہوں دیمک لگ گیا ہے، لاٹھی ڈگی ہے، گری ہے، تاں سلیمان علیہ السلام دا جسد اطہر زمین تے آیا ہے۔ جو ہی زمین تے تشریف فرما ہوئی ہے پھر جنات کہنے لگے کاش ہم غیب جانتے ہوتے۔ سلیمان علیہ السلام کی میت پاک کو کسی چیز نقصان نہیں پہنچایا، یوسف علیہ السلام کی میت پاک کو کسی نے نقصان نہیں پہنچایا۔ نبیوں کے جسم محفوظ ہوتے ہیں، نہ مٹی کھاتی ہے نہ کیڑا کھاتا ہے، کوئی چیز نہیں کھا سکتی۔ مٹی پہ حرام کر دیا گیا کہ نبیوں کے جسم کو تکلیف پہنچائے۔ پیغمبروں کے اجساد محفوظ رہتے ہیں، پیغمبروں کے جسم قبر پاک میں محفوظ نے، مامون نے، موجود نے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک میں آپ کے جسد اطہر کو نکالا گیا، اٹھا لیا گیا۔ دریا سے پار جب گزرے سمندر سے جا کے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رات کا وقت ہو گیا، میت یوسف ساتھ تھی، تابوت میں بند تھی، لائے جب یہاں آئے پار گزرے، رات دا وقت ورما بنی اسرائیل جاؤ جا کے اندھیرے اندر 13 قبریں کھودو۔ 13 قبریں کھودی گئی۔
پھر فرمایا جاؤ نہ 13 قبراں دے وچوں ایک قبر دے اندر جسد یوسف علیہ السلام رکھ دیتا جائے، اتے مٹی پا کے قبر بنا دیتی جائے، 13 قبراں بن جاندا جناب 12 خالی نے ایک دے اندر میت پا جسد پا کے، تاکہ سویرے پتہ نہ چلے کہ کس دے اندر میت رکھی گئی ہے، تاکہ کوئی بندہ قبر پہ سجدہ نہ کرے۔ سارے انبیاء کی قبروں کو، آثار کو، تبرکات کو اللہ نے دنیا کی نظروں سے، علم سے اٹھا لیے اور اللہ نے اوجل کر دیا ہے۔ آج بھی اگر تبرکات نبویہ دنیا میں کہیں موجود ہیں تو کسی کے علم میں یقینی نہیں ہے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کے ہی تبرکات۔ اس لیے ہم یہ تبرکات، یہ آثار جو اس مہینے میں لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کے بعد سند چاہیے۔ سند ہے تو مانتے ہیں، سند نہیں ہے تو رسول اللہ کے نام پر جھوٹ مت بولیے۔ دین کامل مکمل ہو چکا ہے اور اس دین کے عملی پیرو رب کی زمین پر اہل حدیث ہے۔ ایک ایسی بات نہیں ہے جو دین میں ہم نے کمی کی ہو یا اضافہ کیا ہو۔ اگر یہ جشن میلاد اللہ کی قسم قرآن میں، حدیث میں، دین میں ہوتا تو سب سے پہلے کون کرتے؟ صدیق کرتے۔ اگر صحابہ نے نہیں کیا تو پھر سن لو قرآن میں ہو سکتا نہیں۔ ہمیں کہتے ہو قرآن میں دلائل ہے، حدیث میں دلائل ہے، تم پر یہ آیات نازل ہوئی، آیات رسول اللہ پر نازل ہوئی، صحابہ نے عمل کیا، ہوتا تو قرآن و حدیث میں ہوتا تو صحابہ عمل کرتے۔ اگر صحابہ نے نہیں کیا تو یہ دین نہیں ہے اور ہم اس دین پر قائم ہے۔ کون سا دین؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دعا حضرت ربانی صاحب کرائیں، تھوڑی موجودگی سے نہیں نہ احباب تشریف رکھو، دعا تو بغیر نہ جایا کرو۔ اراکین انجمن انتظامیہ رجسٹرڈ مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث کاموں کی دے صدر محترم شیخ عبدالرشید صاحب حفظہ اللہ انہاں تمام احباب دا شکریہ ادا کیتا ہے کہ تسی احباب تشریف لے آئے ہو۔ تو میں ایک مرتبہ پھر انتظامیہ دی طرفوں اور احباب جماعت دی طرفوں آپ سب حضرات اور علماء کرام دے شکر گزار ہاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڑھے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما، پریشانہ دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ رات گئے تک تیرے بندے تیرے حضور بیٹھے نے، مولا سب دی حاضری قبول فرما۔ یا رب العالمین اپنی رحمت نال ساڑھا آنا بیٹھنا قبول فرما، علماء کرام دا بیان کرنا، احباب دا سماعت کرنا اللہ اپنے دربار اندر قبول فرما۔ اے میرے اللہ اسلام تے اہل اسلام نو عظمت رفتہ نصیب فرما۔ اللہ میرے ملک پاکستان دی حفاظت فرما۔ اللہ پاکستان دے اندرونی بیرونی دشمناں دیاں سازشاں نو ناکام فرما۔ اے میرے اللہ کتاب و سنت دا بول بالا فرما۔ اے میرے شاہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما۔ اللہ مسجد اقصی دی حفاظت فرما۔ اے میرے شاہ مقبوضہ کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما، فلسطین دے مسلمانہ دی مدد فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔